بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات چل رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے حالات اور ان کے حالات میں پیش آنے والے واقعات بڑے اہم واقعات ہیں جو میں نے گزشتہ تعلیموں میں آپ کو بیان کیے ہیں۔ سارے بچے غور سے سنیں۔ آج کی تعلیم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ چلے گا۔ میں نے آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ ان کے اندر علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ قرآن کریم جیسے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا انجینئر بننے کا، کسی کو شوق ہوتا ہے پائلٹ بننے کا، کسی کو شوق ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، تو ہر ایک کے شوق الگ الگ ہیں۔ جیسے میں یہاں بچوں کو کھڑا کروں گا تو بہت سارے بچے مجھ سے کہیں گے کہ میں بڑے ہو کر انجینئر بنوں گا، کوئی بچہ مجھ سے کہے گا کہ میں پائلٹ بنوں گا۔ ہر بچے کا الگ الگ شوق ہے۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں انشاءاللہ حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، مفتی بنوں گا، اللہ کا نیک بندہ بنوں گا، اللہ والا بنوں گا۔ تو شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا شوق ایک ہی تھا، قرآن کریم سیکھنے کا، پڑھنے کا، احادیث مبارکہ سیکھنے کا، پڑھنے کا، دین کے کاموں کے کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا۔ ان کا ایک ہی شوق تھا بس۔ نہ ان کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، نہ ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، نہ ان کو پروفیسر بننے کا شوق تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی علم دین حاصل کرنے کا، قرآن کریم کے پڑھنے کا، احادیث مبارکہ کے سیکھنے کا، اللہ کا نیک بندہ بننے کا، اللہ والا بننے کا بہت شوق تھا۔ تو یہ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور وہ جو مسجد نبوی کا ایک مدرسہ تھا، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ اس مدرسے سے باہر نہیں جایا کرتے تھے یہ۔ آپ لوگ تو پھر بھی مدرسے سے کب گھر جاتے ہیں؟ شام میں گھر چلے آتے ہیں نا۔ گھر کب جاتے ہیں آپ مدرسے سے؟ ابراہیم کب جاتے ہیں گھر؟ 3 بجے چلے آتے ہیں، کچھ بچے 5 بجے چلے آتے ہیں۔ آپ لوگوں کی چھٹی تو ہو جاتی ہے، اور آپ لوگ چھٹی کا آپ کو انتظار بھی رہتا ہے کہ جلدی چھٹی ہو۔ اور اتوار والے دن بھی آپ کی چھٹی ہوتی ہے ہفتے میں، اتوار کے دن کا بھی آپ کو انتظار ہوتا ہے، شام کا بھی آپ کو انتظار ہوتا ہے۔ بار بار آپ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب جلدی چھٹی کا وقت ہو ہم گھر جائیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ ان کو نہ چھٹی کا شوق تھا، نہ ان کی کوئی چھٹی تھی، نہ ان کی شام کی چھٹی ہوتی تھی، نہ ان کی اتوار کی چھٹی، نہ جمعے کی چھٹی تھی۔ یہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کے مدرسے میں رہا کرتے تھے، وہیں کھاتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ کبھی کبھی اپنی والدہ سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، نہیں تو زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا، پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ ہمارے پاس تو بہت تھوڑے سے بچے جن کو پڑھنے کا شوق ہے، بہت سارے بچے جن کو گھر جانے کا شوق ہے۔ بہت تھوڑے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق پڑھائی میں ہوتا ہے، بہت زیادہ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا شوق نہیں ہوتا۔ چھٹی کا نام سن کر سب خوش ہوتے ہیں، پڑھائی کا نام سن کے سب گھبراتے ہیں۔ چھٹی سے خوشی ہوتی ہے، کل اتوار ہے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو؟ ہے نہیں اتوار گئی، اتوار اب 6 دن بعد آئے گی۔ تو چھٹی سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، پڑھائی سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کچھ بچے ہیں جن کو پڑھائی کا بھی بہت شوق ہے ماشاءاللہ۔ تو بھائی پڑھائی کا شوق ہونا چاہیے، پڑھنے کا شوق، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق تھا، ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، آنے کا، مدرسے آنے کا شوق، قرآن کریم حفظ کرنے کا شوق، یہ آپ کے اندر ہی شوق ہونا چاہیے۔ اپنے شوق سے آئے، جو بچہ وہ بڑا جلدی کامیاب ہو جاتا ہے، حافظ بھی جلدی بنتا ہے۔ جو بچے اپنے شوق سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، پڑھائی ان کا شوق ہوتا ہے، پڑھنا ان کا شوق ہوتا ہے، سیکھنا ان کا شوق ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، تو خوش نصیب بچے ہیں، کامیاب بچے ہیں۔
اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھائی سے پڑھنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو سائیکل پکڑا دو، موبائل پکڑا دو گیم کے لیے، سارا دن سائیکل چلاتے رہیں گے، سارا دن موبائل سے گیم کھیلتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں۔ اور جہاں ان کی امی نے کہہ دیا کہ ذرا بیٹھو پڑھنے کے لیے، وہیں وہ کہیں گے نیند آ رہی ہے، واش روم آ رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ سائیکل چلاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں تھا، اس وقت تک نہ بھوک لگی نہ نیند آئی، جیسے پڑھنے کے لیے بٹھایا فوراً کیا ہوا؟ بھوک بھی لگ گئی۔ کیا ہو گیا شر؟ بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی، پانی بھی پینا ہے۔ سائیکل چلانے سے پانی کی پیاس لگنی چاہیے، کیونکہ سائیکل چلانے میں جان لگتی ہے نا، وہاں پانی کی پیاس نہیں لگی۔ اچھا موبائل میں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے نا، تو موبائل دیکھنے سے نیند نہیں آئی، جہاں پڑھنے کا بولا وہاں نیند آ گئی، جہاں پڑھنے کا بولا وہاں نیند آ گئی۔ تو میرے بچوں اس بات کو سمجھو کہ پڑھنے کا شوق، پڑھانے کا شوق، یہ تو اچھے لوگوں کی خوش نصیبی ہے، اچھے لوگوں کو ہوتا ہے یہ شوق، جو بڑے ہو کر بنتے ہیں اچھے اور بڑے، ان کو ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا شوق، اور جو بنتے ہیں خراب گھومنے پھرنے والے، سونے کھانے پینے والے، بس ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ تو ابو ہریرہ کو پڑھنے کا شوق تھا۔ ایک تو میں نے آپ کو اس شوق کے بارے میں ان کے واقعات سنا دیے نا، ان کی دعا بھی یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا دعا کری تھی، جس دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی؟ پچھلی تعلیم میں یہ بات آ چکی ہے۔ پڑھنے کے شوق کے ساتھ ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شوق اور بھی تھا، عبادت کا شوق، اللہ کی عبادت کا شوق، نمازوں کا شوق، تلاوتوں کا شوق، تہجد کا شوق، دعائیں مانگنے کا شوق، یہ بھی ان کے اندر بہت تھا۔ ایک شوق تو ہوتا ہے پڑھنے کا، علم دین کے سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، قرآن، تفسیر، حدیث پڑھنے کا، اور ایک شوق ہوتا ہے اللہ کے آگے عبادت میں رونے کا، دعائیں کرنے کا، تہجد اور نمازیں پڑھنے کا، یہ بھی شوق ہے ایک۔ یہ کسی کو ہے؟ جس کو یہ شوق ہوگا اس کی نماز الگ ہوگی، اس کو نماز کا بولنا نہیں پڑے گا کہ نماز پڑھ لو، اس کے گھر میں یہ بات نہیں چلے کہ نماز پڑھ لو، وہ خود نماز کے لیے اٹھے گا، بھاگے گا، نماز پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، اچھی نماز پڑھے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بھی بہت شوق تھا عبادت کا، چنانچہ ان کے ہاں پتہ ہے کیا ترتیب تھی؟ کیا ترتیب تھی؟ دن بھر تو نمازیں پڑھا کرتے تھے، فجر کی پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، لیکن رات کی بھی ترتیب الگ تھی۔ رات کی ترتیب یہ تھی کہ پوری رات کے وقت کو، یعنی رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک، تہجد تک کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا؟ ایک حصے میں کتنے گھنٹے آئیں گے؟ مثال ہے ایک حصے میں 3 گھنٹے آ گئے، ایک حصے میں 3 گھنٹے آ گئے، تو 3 حصوں میں رات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو ترغیب دی کہ بھئی رات کو تہجد پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، رات کو اٹھ کر تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، آخری آسمان پر کہتے ہیں مانگو مجھ سے دعا، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھا وقت دعائیں مانگنے کا کون سا ہے؟ تہجد کا۔ کون سا وقت ہے؟ سب سے اچھا وقت اللہ کو پکارنے کا کون سا ہے؟ تہجد، کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں، زمین و آسمان میں سناٹا ہو، شور شرابہ کچھ بھی نہ ہو، سب کی آنکھوں میں کیا ہو؟ نیند ہو، سب کہاں پر ہو؟ بستر پر ہو، اور کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کر مصلی پر کھڑا ہوا اللہ سے باتیں کر رہا ہو، دعائیں مانگ رہا ہو۔ کون ہے خوش نصیب؟ بتاؤ کون ہے خوش نصیب؟ کون ہے؟ بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ سونے والا، جاگنے والا؟ جاگنے والا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص، تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ کا خاص دینے کا وقت ہے، انعام نوازنے کا وقت ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے رونا، اللہ سے مانگنا، وہ اللہ کا خاص مہربانیوں کا وقت ہے۔ مہربانیاں خاص اللہ کی تہجد کے وقت ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کے ابو ہوں تو آپ کے ابو کہتے ہیں میں پورے سال میں کپڑے نہیں دلاؤں گا، عید کے موقع پہ دلاؤں گا، تو معلوم کیا چلا کہ ابو کی مہربانی کب ہوتی ہے؟ عید پر۔ عید پہ بڑی ابو کی مہربانی ہوتی ہے، کپڑے دلاتے ہیں، ابو بڑے خرچ کرتے ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو دن میں بھی ہوتی ہے، رات کو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی زیادہ مہربانی کب ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت، رات کو تہجد کے وقت 3 بجے 4 بجے اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، تجلی فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں بھائی مجھ سے مانگو، یہ دعاؤں مانگنے کا وقت ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ اور اگر کوئی جاگ رہا ہو تو وہ موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے؟ بتائیے۔ وہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں، نمازیں، تہجد، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں کتنے گھنٹے تھے؟ 3 حصوں میں یہ کہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ ایک حصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تھا، ایک حصہ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کا تھا، اور ایک حصہ ان کے بچوں کا تھا، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو پہلے حصے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہوئے پہلے حصے میں میں عبادت کروں گا، جب مثال ہے رات کو 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک کی عبادت میری ہے، یا 2 گھنٹے لگا لیں، مثال ہے 11 سے لے کر 1 بجے تک کی عبادت میری ہے، 2 گھنٹے کا ایک حصہ۔ 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک کی عبادت کس کی ہے؟ ان کی بیوی کی۔ اور 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی عبادت کا نمبر کس کا ہے؟ ان کی بیٹی کا۔ اب کیا ہوتا تھا؟ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا وقت ہوتا تھا، وہ ان کی بیوی اور ان کے بچے سو جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ عبادت کر کے فارغ ہوتے تھے، 1 بج گیا، 11 بجے سے 1 بجے تک کرتے رہے عبادت، خوب دعائیں کری، خوب نمازیں پڑھی، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگا اور خوب تلاوت کری۔ 1 بجا تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی اہلیہ کو اٹھا دیا، وہ سو رہی تھی نا، ان کو بھائی تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے، اب تمہاری باری ہے اللہ کے آگے رونے کی۔ پھر ان کی اہلیہ اٹھتی تھی، ان کی بیوی اٹھتی تھی، وہ اٹھتی تھیں اور پھر وہ حضرت ابو ہریرہ سو جایا کرتے تھے۔ اب ان کا سونے کا وقت، پھر ان کی اہلیہ رات کو 1 بجے سے لے کر کب تک؟ 3 بجے تک اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ جب 3 بجتے تھے تو ان کی اہلیہ کس کو اٹھاتی تھی؟ اب بیٹی کو۔ کس کو اٹھاتی تھی؟ بیٹی کو، اور کہتی تھی بیٹی اٹھ جاؤ، اب تمہارا وقت شروع ہو گیا اللہ کے آگے عبادت کرنے کا۔ پھر بیٹی اٹھتی، پھر اہلیہ سو جاتی، اور پھر بیٹی تہجد کے وقت تک، فجر تک، پھر فجر میں سب اٹھ جاتے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ان کے گھر میں رات میں کوئی خاص وقت ہے عبادت کا، پوری رات عبادت ہوئی ہے؟ عبادت رکی؟ کسی وقت میں عبادت رکی؟ نہیں رکی۔ پوری رات ان کے گھر میں یہ عبادت کا سلسلہ، تلاوت کا سلسلہ، نمازوں کا سلسلہ، دعاؤں کا سلسلہ پوری رات چلتا تھا، پوری رات چلا کرتا۔ ترتیب الگ الگ تھی، باریاں بندی ہوئی تھی، ذمہ داریاں تھیں، 2 گھنٹے تمہارے، 2 گھنٹے تمہارے، 2 گھنٹے تمہارے۔ جس کے 2 گھنٹے ہوتے تھے وہ اپنے 2 گھنٹے میں اللہ کے سامنے خوب روتا تھا، دعائیں کرتا تھا۔ تو یوں پورا وقت عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ اس طرح پورا وقت کس میں گزرا کرتا تھا؟ بولو سارے، عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حضرت ابو ہریرہ جہاں ان کو علم دین کے حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہیں ان کو عبادت کے کرنے کا بھی بہت شوق تھا، عبادت کے کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر میں اس طرح عبادت کی ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ رات کے کوئی حصہ بھی ایسا نہ گزرے ہمارے گھر میں کہ ہمارے گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو، بلکہ ہمارے گھر میں رات کے ہر حصے میں عبادت ہو رہی ہو۔ باریاں بندی ہوئی، کبھی تم کرو گے، کبھی تم کرو گے، عبادت چلتی رہے گی، عبادت چلتی، نیک کام چلتا رہے گا، اچھا کام چلتا رہے گا، اچھا کام رکے گا نہیں۔ یہ ترتیب تھی، یہ ترتیب۔ عبادت کا شوق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق۔ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو بھائی، نمازوں کا شوق، تلاوت کی کرنے کا شوق، قرآن کریم پڑھنے کا شوق، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا شوق، نمازوں کے بعد دعائیں مانگنے کا شوق، تلاوت کرنے کا شوق، اللہ سے اپنی ضرورت اور حاجت مانگنے کا شوق، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا شوق۔ ایک تو ہوتا ہے نا جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی رکوع کیا، جلدی سجدہ کیا، جلدی سلام پھیر دیا، یہ تو نماز، یہ اس نماز کو قرآن میں کہا ہے منافقین کی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ منافقین کی نماز، کے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی نماز کیا ہے؟ آرام آرام سے پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی صورتیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ،
رکوع میں گئے تو کافی دیر تک سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، سجدے میں گئے تو کافی لمبا سجدہ کیے، جلدی جلدی نماز نہیں پڑھتے تھے، یوں کیے یوں کیے یوں، السلام علیکم. کتنے بچے ایسے ہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، نماز ہو. یہ اس نماز کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کی نماز ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ شیطانوں کی نماز ہے. منافقین اور ان کا وہ جہنم میں جائیں گے. ایمان والوں کی نمازیں، اللہ کے نیک بندوں کی نمازیں اور عبادت کا شوق رکھنے والوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ آرام آرام سے ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ بولو سارے بولیں. آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، لمبی رکعات، اللہ اکبر، آرام سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آرام آرام سے پڑھ رہے ہیں. کوئی سنت پڑھ رہا ہے آرام سے پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے آرام سے پڑھ رہا ہے، آرام آرام سے. رکوع میں گئے آرام سے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 7 دفعہ آرام آرام سے. رکوع سے اٹھے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدے میں گئے آرام سے، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کے جب کوئی مومن سجدہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. اللہ کے قدموں میں اس نے سر رکھا ہوا ہے، اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، آرام آرام سے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، آرام سے پڑھ رہا ہے 7 دفعہ. کتنی اچھی نماز ہوئی گی. اچھی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں نماز کا شوق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کا شوق. اب میں دیکھوں گا کون سے بچے اس طرح نماز پڑھتے ہیں. ظہر کی نماز میں دیکھوں گا، سنتوں میں دیکھوں گا، عصر کی نماز میں دیکھوں گا. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں والی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا شیطانوں والی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ منافقین والی نماز. عبادت کا شوق بھی ہونا چاہیے، نماز کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور تلاوت کا شوق بھی ہونا چاہیے، پڑھنے کا شوق بھی ہونا چاہیے. یہ سارے شوق آپ کو خوب ہونے چاہیے. یہ سارے شوق آپ کے اندر خوب ہونے چاہیے. جس طرح آپ کو موبائل کا، کرکٹ کا شوق ہے نا، اسی طرح یہ چیزوں کا شوق ہونا چاہیے آپ کو. تو سارے بچے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ اس طرح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں. اب ہم دیکھیں گے، چیک کریں گے، پوچھیں گے بھی کہ گھروں میں جانے کے بعد کس نے اچھی نماز پڑھی، کس نے خوب تلاوت کری. اس کو چیک بھی کریں گے، پوچھیں گے بھی.